خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما جاء في الحديث. ہمارا اور آپ کا اجتماع اور یہاں اکٹھا ہو کر کے بیٹھنا، یہ قرآن کریم کی نسبت پر ہے. قرآن کریم اللہ کی مقدس کتاب ہے، ایسی مقدس کتاب ہے کہ اس کے تقدس کا کوئی برابر، کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ظاہر بات ہے، نسبت بڑی چیز ہوتی ہے، اور اسی نسبت کو لے کر کے ہم سب یہاں قرآن کی مناسبت سے حاضر ہیں. نوجوانوں اور عزیز بچوں، اس وقت میں اصل تو مقصد ہے دعا کا، لیکن میں نے ایک حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی ہے: ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اس کے تعلق سے میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھوں. یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے اللہ کی کہ یہ اپنے پڑھنے والوں پر رحمت بھی بھیجتی ہے اور لعنت بھی بھیجتی ہے. یہی قرآن، یہی کتاب اپنے پڑھنے والوں کے لیے، اپنے سننے والوں پر رحمت کا سبب بھی بنتی ہے اور رحمت کا سبب بھی بنتی ہے. اب ان دونوں باتوں کو سمجھنا ہے کہ قرآن رحمت اور لعنت کیسے بن سکتا ہے. قرآن رحمت تو ہے، سراپا رحمت ہے، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن قرآن رحمت کیسے اور لعنت کیسے ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن کریم بہت سے لوگوں کو بلندی دیتا ہے، عزتیں دیتا ہے، رفعتیں دیتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو، اپنے پڑھنے والوں کو ذلت دیتا ہے، رسوائی دیتا ہے، اور ذلیل و خوار کی زندگی گزاروا دیتا ہے. فرق ہے صرف قرآن کریم کے حافظ، قرآن کریم کے سننے اور پڑھنے والے عمل کرنے نہ کرنے کا. محض قرآن کریم کو پڑھ لینا، قرآن کریم کو صرف سنا دینا، اور قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے رکھ لینا، اور پھر اس کے اوپر عمل نہ کرنا، یا اس کی نسبت کو اپنے ساتھ جوڑ کر کے پھر دنیا کے ایسے کسی کاموں میں مبتلا ہونا جو قرآن کریم کے حاملین کے لیے زیبا نہیں دیتا، تو یقیناً ایسے لوگوں کے اوپر یہ قرآن لعنت بھیجتا ہے، فساد بھیجتا ہے. قرآن کریم کو کبھی بھی اپنے لیے ذریعہ معاش نہیں بنانا چاہیے. قرآن کا کوئی بدل نہیں دے سکتا. قرآن کریم کو اگر اس نظریے سے، اس نیت سے پڑھا جائے گا، اور اس نیت سے پڑھایا جائے گا، اور اس نیت سے سنا جائے گا، اس نیت سے سنایا جائے گا کہ میں اس کی بنیاد پر دنیا کماؤں گا، میں اس کی بنیاد پر دنیا کے اندر معاشی زندگی کو اپنی بہتر کروں گا، تو یہ قرآن کریم کبھی بھی انسان کے لیے خیر نہیں ہو سکتا. یہ تو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا مقدس کلام ہے، اس کا بدل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے. آج ہم لوگوں کے اندر یہ جو احساس برتری ہے، ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہیں بناتے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم لوگوں کی تصویریں ان کے ذہنوں پر ہے. وہ ہمارے حالات کو دیکھ کر یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ حقیقی اور فقیر کی زندگی گزارتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال تو ہے نہیں. یہ حافظ مولوی بننے کے بعد کوئی بڑی ڈگری ان کے پاس نہیں ہوتی. لوگ انہیں اتنی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، مہذب نظر سے نہیں دیکھتے، احترام کی نظر سے نہیں دیکھتے. کچھ اس طرح کی تصویر سے بن کر کے ہماری رہ گئی ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس تصویر کے بننے میں جہاں دیکھنے والوں کی نظر کوتا ہے، چھوٹی ہے، کم ہے اور اچھی نہیں ہے، وہی کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہماری اپنی بھی ہیں. جن کمزوریوں کی وجہ سے، جن خامیوں کی وجہ سے، یعنی ہم نے قرآن پڑھا اور قرآن کے پڑھنے پر ہم یہ سمجھ رہے ہیں یار ہم نے کیا حاصل کر دیا، حافظ قرآن بن گیا. حافظ قرآن کے بننے پر ہم اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں یار ہم نے کوئی اچھی چیز حاصل نہیں کی.
یعنی قرآن تو اللہ تو فرماتا ہے، اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، سیکھے اور سکھائے۔ ظاہر بات ہے جب ہمارے سے بہتر کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا تو پھر اب ہم کسی ڈپٹی کو دیکھ کر، کسی دروگا کو دیکھ کر کے، یا کسی بڑے انجینئر کو دیکھ کر، یا کسی بڑے افسر کو دیکھ کر کے یہ اپنے ذہن کے اندر یہ تصویر کیوں لاتے ہیں، یہ اپنے ذہن کے اندر یہ فکر کیوں پیدا کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو ایسے ہوتے، کاش ہمارا بچہ تو ایسا ہوتا، یا کاش میں تو ایسا ہوتا۔ اگر دل کے اندر یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ کاش میں حافظ نہ ہو کر میں ایک دروگا ہوتا، اور جس طریقے سے اس کی وردی کو سلام کیا جا رہا ہے، یا جس طریقے سے اس کے عہدے کو سلام کیا جا رہا ہے، اس کے مرتبے کو سلام کیا جا رہا ہے، کاش اگر تو بھی دنیا کی تعلیم حاصل کر کے تو آج تو بھی دنیا کے کسی ایسے منصب پر ہوتا۔ تو سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے یہ حافظ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن اس کے لیے لعنت ہے، پھٹکار ہے، اس لیے کہ اسے اپنے قرآن کریم کے حافظ ہونے پر خوشی ہی نہیں ہے۔ اگر اس کے دل میں عظمت قرآن ہوتی، اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی، اللہ کے کلام کی عظمت ہوتی، تو یقیناً یہ سینہ تان کر کے اپنے آپ کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرتا، اور یہ خیال کرتا اپنے اندر، یہ فرحت اور یہ خوشی محسوس کرتا کہ تیرے سے اچھا دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے۔ ساری دنیا کے لوگوں میں سے اللہ نے تجھے منتخب فرمایا، ساری دنیا کے لوگوں میں سے اللہ نے تجھے چھانٹ کر کے اپنا کرم تیرے اوپر فرما کر تجھے حافظ قرآن بنایا۔ وہ کسی وردی والے کو دیکھ کر، یا کسی افسر یا جج کو دیکھ کر، یا کسی دنیا دار آدمی کو دیکھ کر کبھی اپنے آپ کو یہ خیال نہیں کرے گا کہ کاش میں تو ایسا ہوتا۔ اپنے دل کو مفتی بنا کر کے ہم